استاذ کچھ بری عادات چھوڑنے کے لیے آپ لوگوں کو یہ اجازت دیتے ہیں، کچھ لوگوں کے ہاں میں نے یہ رویہ دیکھا ہے کہ آپ ان کو خود پہ یعنی اس طرح کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ آپ کو جبراً وہ چیز چھڑوائیں. جیسے کچھ لوگوں نے سگریٹ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک جگہ پہ کنفائنڈ کر لیا، پھر وہ وہاں پہ تڑپ بھی رہے ہیں تو سامنے والوں کے ساتھ انہوں نے یہ کمٹمنٹ کر لی ہے. تو کیا نیکی کی طرف اس طرح کا اگر ہم رجحان پیدا کرنا چاہیں، یا جس طرح سے کچھ والدین زبردستی اپنے بچوں کو یہ دعوت کے میدان میں بھیج دیتے ہیں، یا ہمارے ہاں کچھ لوگ نماز کیونکہ انہوں نے باقاعدہ اپنے ہاں اسٹوڈنٹس میں یا قریب کے لوگوں میں وہ پیدا کرنی ہوتی ہے تو وہ جبری طور پہ ان کو کرتے ہیں. وہ سامنے والا سٹارٹ میں تو اپنے ہاں یہ چیز قبول کر لیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے کیونکہ میرے اندر اس کے نتیجے میں ایک اچھی چیز پیدا ہوگی تو ٹھیک ہے میں اس جبر کی اجازت دیتا ہوں آپ کو. لیکن ایک ٹائم کے بعد وہاں پہ بھی بہت ایک یعنی آپ کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ میں اس چیز سے نکل جاؤں. تو یہ کتنی حد تک اس چیز کی اجازت دینی چاہیے کہ وہ آپ کا ملان؟ کیا ایسی مثالیں ہمیں پچھلے دور میں بھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس طرح کی کوئی مثالیں ملتی ہیں کہ آپ نے صحابہ کرام کو ترغیب سے بڑھ کر کچھ کہا ہو کہ آپ اس طرح سے ایک دوسرے کے ہاں کچھ طے کر لیں تاکہ آپ نیکیوں کے زیادہ قریب ہو جائیں؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مثلا یہ آیت سورہ نساء کی سامنے آپ کے 80 نمبر آیت، اس میں وما ارسلنا علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگران بنا کر نہیں بھیجا ہے. تو رسول ایمان لانے میں بھی حفیظ نہیں ہے، نگران نہیں ہے کہ زبردستی ایمان دلوائے. تو کام سونپنا تو بہت ہلکی بات ہے اس کے مقابلے میں. تو ایمان میں بھی زبردستی نہیں کی جا سکتی. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ سارا کچھ ہی ماں باپ پہ ہوتا تھا، اور ہندوستان کی جو قسمت ہے وہ یہ کہ یہاں پر جوائنٹ فیملی سسٹم، ایک ہی کاروبار میں سارے ہی لگے ہوئے ہیں، دادا پوتا سب. تو اب بڑے کی بات ہی چلتی تھی، فطری سی بات ہے. پھر جس کا مالک ہے، جو دادا مالک ہے زمینوں کا، وہی بات اس کی بات چلے گی، باقی سب اس کے ملازم ہیں اگرچہ رشتہ دار ہیں. تو یہاں پر یہ فضا زیادہ تھی. تو میں کسی اپنے سگے بیٹے کو بھی جس کے اوپر میرا ایک اختیار بھی ہے باپ ہونے کی حیثیت سے، اس کو بھی زبردستی کسی فیلڈ میں کسی مذہبی کام پہ زبردستی نہیں لگا سکتا. میرا کام کیا ہے؟ اس کو اچھا مسلمان بنانا، یہ بس میرا کام ہے. تو میں نے اگر اس کو اچھا مسلمان بنا دیا ہے تو بڑے ہو کر اپنی دینی ذمہ داریاں سمجھے گا، دنیاوی ذمہ داریاں بھی سمجھے گا، اور اگر اس کی صلاحیت ہوئی تو یہ کام کر جائے گا. کتنے ہی لوگ ہیں جن کو والدین ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، ذاکر نائک صاحب کو دیکھ لیجیے، ڈاکٹر اسرار صاحب کو دیکھ لیجیے، لیکن بنے کیا وہ؟ تو اس کا مطلب کہ ماں باپ کا فیصلہ غلط تھا ڈاکٹر بنانے کا. لیکن وہ ان کا فیلڈ کوئی اور تھا، وہ خود ہی پھر نکل گئے. لیکن ہر کوئی ایسا زور والا نہیں ہوتا کہ وہ ڈاکٹر اسرار صاحب اور ذاکر نائک بنے. تو اس لیے پھر بچوں کے لیے بالغ ہونے تک ان کو صرف آپ اچھی تعلیم دلا دیں، اور جو ان کی صلاحیت کے مطابق، ذوق شوق کے مطابق جو فیلڈ وہ خود لینا چاہیں ضرور لینے دیں. وہ ہماری ایجوکیشن کا نظام بھی ایسا ہے کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ بس 1 سال بھی آپ نے نہیں چھوڑنا ہے. ہونا چاہیے کہ جب بچہ 10ویں پاس کر لے یا ایف ایس سی کر لے تو اس کو وقفہ دیں، وہ سوچے میں نے جانا کدھر ہے، بلکہ اسے پہلے ہی دے دیں تو زیادہ اچھا ہے. لیکن وہ ہمارے ہاں اس کا شعور ہی نہیں ہے. وہ ایسے لگتا ہے کہ اب آپ نے پہلی کلاس میں داخلہ لیا، پی ایچ ڈی کر کے ہی فارغ ہوں. اس کے بغیر قوم مانتی نہیں ہے کہ تم کو پڑھنے والے ہو. تو یہ موقع ملنے چاہیے، قدم قدم پر وہ سوچ کے فیصلہ کرے کیا کرنا ہے. ایسا ہی مذہبی میدان میں آپ نے حافظ قرآن بنانا ہے، آپ نے امام مسجد بنانا ہے، آپ نے کچھ کرنا ہے، تو وہ اس کا فیصلہ ہونا چاہیے، آپ کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ پھر ایسے نکمے لوگ اس میدان میں آ جاتے ہیں. مذہب کے بارے میں یاد رکھیے کہ یہاں بہت ٹیلنٹڈ لوگوں کی ضرورت ہے، ورنہ مذہب کی بربادی میں اصل کردار کن لوگوں کا ہے؟ جن کی صلاحیت نہیں تھی ان کو اس مسند پہ بٹھا دیا گیا، میرے سمیت. تو یہ جو چیز ہے یہ بہت اہم ہے کہ آپ کو ایسے لوگوں کو مذہب کے میدان میں بھیجنا ہے جو بہت سمجھدار، باصلاحیت، ہر چیز کو حکمت بصیرت والے، وسیع المطالعہ لوگ. ورنہ لٹیا ڈبو دی اس مذہب کی ہم نے. یعنی ساری دنیا میں جو ناکام ہوتے ہیں ہم مذہب میں بھیج دیتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. اور ہمارا جو عالم دین کورس ہم المورد میں چلاتے ہیں
اس میں ایسے لوگ آتے ہیں شوق سے 300 400 داخلہ لیتے ہیں، پتہ چلتا ہے اچھا ایسا کچھ پڑھنا پڑتا ہے، چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ ایک مشکل مضمون ہے، فلسفے، سائنس، ریاضی سے مشکل مضمون ہے، تو اس میں آنے والے بہت ذہین لوگ چاہیے۔ اللہ کے دین کو سمجھنا ہے، اللہ کے دین کو بیان کرنا ہے، تو اس میں تو بہت محنتی، بہت ڈیڈیکیٹڈ، بہت سمجھدار، بہت دیانتدار لوگوں کی ضرورت ہے۔ اور ہمارا جو مکتب فکر ہے اس کا یعنی رات دن کا کام یہی ہے کہ اللہ کی بات الگ کرو، باقی باتیں ہیں، اس کی بات، اس کی بات، اس کی بات، صرف اللہ کی بات، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات، یہ خالص رہ جائے۔ ہماری دن رات کی کوشش یہی ہے۔ فکر فراہی اسی بات کا نام ہے۔ لوگ نظم قرآن کی طرف جاتے ہیں، فلاں کی طرف جاتے ہیں، فلاں کی طرف نہیں۔ فکر فراہی اس بات کا نام ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کو خالص کر کے رکھا جائے، اور یہ لوگ اسی چیز کو ان حکیم الدین سمجھتے ہیں کہ دین کو قائم رکھنا یعنی اس کو سیدھا رکھیں، صاف ستھرا رکھیں، اپنی باتیں، اپنے لام، اپنی چیزیں، اپنا کلچر، اپنی تہذیب، اپنے فتوے الگ رکھیں۔ تو یہ ضروری ہے۔ تو مذہب کی طرف تو بہت محنتی، بہت اعلیٰ صلاحیت کے لوگوں کو آنا چاہیے۔